ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر کل دستخط متوقع۔ معاہدے پر عمل درآمد کا عمل تیزی، آسانی اور خوش اسلوبی سے مکمل ہوگا۔ معاہدے کے فوراً بعد آبنہ ہرمز تمام ملکوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پیغام میں بڑا دعویٰ جڑ دیا کہ حالات معمول پر آنے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق باقی مائندہ مواد کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہرزہ سرائی کی کہ اگر یہ عمل کامیاب نہ ہوا تو امریکہ کے پاس دیگر متبادل آپشنز بھی موجود ہیں جنہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کی حتمی شکل 24 گھنٹے میں متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں تصدیق کی کہ امن معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری کریں گے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر بھی معاہدے کے نکات سے مطمئن ہیں۔ اور ایران امریکہ کی یادداشت مفاہمت پر دستخط کا اصل وقت کل نہیں ہوگا۔ ایران کی ایم او یو پر دستخط سے متعلق نئی وضاحت جاری۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایم او یو پر دستخط کے حوالے سے جاری خبروں پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بعض اطلاعات کے برعکس ایم او یو پر دستخط فوری طور پر متوقع نہیں، تاہم آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں یادداشت مفاہمت پر دستخط کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے اور شرپسندی پھیلانے کی منصوبہ بندی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ایکشن کمیٹی کے شرپسند رکن حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی شرانگیز آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی۔ ایکشن کمیٹی کے ممبران کی آڈیو لیک نے کالعدم کمیٹی کے پرامن ہونے کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ لیگ مبینہ آڈیو پر حکومت متحرک کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف تحقیقات کا اعلان۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مبینہ آڈیو کے حوالے سے تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست مخالف سرگرمیوں اور سازشوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میرپور میں ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات کے معاملے پر شہری عمران شیخ کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق تھانہ سٹی میرپور میں عمران شیخ کے خلاف ایف آئی آر کے متن میں الزام ہے کہ ملزم نے برطانیہ میں ایک عوامی اجتماع کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف نامناسب اور اشتعال انگیز گفتگو کی۔ وادی نیلم اور دیگر سیاحتی علاقوں میں احتجاجی سرگرمیوں اور ہڑتالوں کے اثرات پر مقامی سطح پر تشویش۔ مقامی شہریوں اور کاروباری طبقے کے مطابق مسلسل غیر یقینی صورتحال کے باعث سیاحت اور معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور دیگر سیاحتی کاروبار سے وابستہ افراد نے مالی خسارے کی شکایت کی۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں معمولہ زندگی معمول کے مطابق مختلف شہروں میں کاروباری مراکز، بازار، تجارتی سرگرمیاں بحال رہیں۔ ٹریفک کی روانی بھی معمول کے مطابق لکھی گئی۔ مظفر آباد، میرپور، بھمبر، کوٹلی اور دیگر اضلاع میں شہری روزمرہ امور کی انجام دہی میں مصروف رہے۔ علاقائی سلامتی اور افغانستان کے معاملات، پاک برطانیہ کے اہم مذاکرات آئندہ ہفتے۔ مذاکرات کا آغاز آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق برطانیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور اور رکن پارلیمنٹ ہمیش فالکنس مذاکرات میں برطانیہ کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال بھی ایجنڈے میں شامل۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تدفین۔ مراسم تدفین کا 4 جولائی سے آغاز۔
شہید کا جسد خاکی امام خمینی کمپلیکس میں رکھا جائے گا۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ 7 جولائی کو قم مقدس میں ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں کی جائے گی۔ شہید سپریم لیڈر کے خاندان کے دیگر شہداء شہید ڈاکٹر مصباح الہدا باقری، سیدہ بشرا حسینی خامنائی، زہرا حداد عادل اور زہرا محمدی گلپگائنی کی تدفین بھی شہید سید آیت اللہ خامنائی کے ساتھ کی جائے گی۔ لاہور، جھنگ، منڈی بہاؤالدین سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش جل تھل 1، شیخوپورہ، چنیوٹ، میاں جہلم، ساہیوال اور پاک پتن میں بھی بادل جم کر برسے۔ لاہور اور جھنگ میں آندھی کے باعث درخت گر گئے۔ قصور سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع۔ ایبٹ اور گلیات میں موسم سہانا، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بالائی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ بارش اور ٹھنڈے موسم میں سیاحوں کی موجیں۔ کراچی میں پیر تک معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ اس دوران شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور اچانک سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری۔ اپر لوئر چترال، اپر لوئر دیر، سوات، اپر لوئر کوہستان اور مانسہرہ میں الرٹ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق شدید گرمی اور بارشوں کے باعث شمالی اضلاع میں گلیشیئرز اور برف تیزی سے پگھلنے لگی۔ بارشوں کے ساتھ پانی کے بہاؤ میں اضافے سے گلوف اور فلیش فلڈز کا خطرہ بڑھ گیا۔ اور جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے گا اسے ہی کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا واضح اعلان، کہا اس وقت سرفراز کو ہٹانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔